تم نے کس طرح منصور اللہ شو کا بتا؟ یہ حدیثیں پڑھتے، یہ حدیث نہیں ہے. تو یہ صاحب حال تھا. کیا تھا؟ تو بھی صاحب حال تھا. اس نے تو اللہ کو یہ نہیں کہا، اس نے کہا انا الحق. اس نے تو بولے تو میرا بندہ ہے. تو زبان پھر گئی. کیا ہوا کہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یا اللہ تو میرا رب، میں تیرا بندہ، لیکن الفاظ یہ نکل گئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ منصور حلاج مسلمان اور فرعون کافر ہے، لیکن کون دونوں کا ایک ہے. ایک کہتا ہے انا ربکم الاعلی، ایک کہتا ہے انا الحق. ایک مسلمان ہے، ایک کافر ہے. دیکھو علت، دیکھو یہاں پر جو آتی ہے نا علت، کون دونوں کا ایک ہے مگر علت کے اعتبار سے ایک نہیں ہے. تو اب اس کا جواب کس نے دیا ہے؟ خطبات اسلام میں قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. جا کے پڑھو. فرماتے ہیں کہ فرعون نے اللہ کی ذات کی نفی کر کے انا ربکم الاعلی کہا تھا. کیا کہ اللہ نہیں ہے، میں رب ہوں. اور منصور حلاج نے اپنی ذات کی نفی کر کے کہا تھا انا الحق ہے، میں نہیں، سب اللہ ہے. اس لیے وہ کافر. اور یہ کیا ہے؟ فرمایا حال اور قال کا فرق ہے. تو وہ فنا ہو گیا تھا. کیا ہو گیا تھا؟ ہر جگہ اس کو اللہ اللہ نظر آ رہا تھا. تو اس کی مثال ایسے ہے کہ سورج کی طرف آپ دیکھتے ہو نا ٹکچکی باندھ کر، تو تھوڑی دیر کے لیے دیکھو گے تو تمہیں کائنات میں کوئی چیز نظر نہیں، اپنا آپ بھی مٹا ہوا نظر آئے گا، صرف سیاہی سیاہی نظر آئے گی، نظر غائب ہو جاتی ہے. پانی کے اندر ایک بندہ ڈوب جائے اور وہ پانی میں تیرتا ہے، سمجھتا ہے ہر جگہ پانی پانی ہے اور میں بھی پانی. تو یہ حال ہے، یہ کیفیات تھے. اس لیے بزرگان دین نے ان کو مسلمان قرار دیا، لیکن فتنے کی وجہ سے کیا کر دیا؟ مار دیا. تو اہل سنت والجماعت ان کو ولی اللہ مانتی ہے، ان دونوں کو. اگر تم اہل سنت والجماعت ہو تو ان کو کافر بولو گے تو تم تو جماعت سے خارج ہوگے، پھر رہ کیا گئے. ان کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، بس چپ رہو، خاموش رہو، باتیں بیچ میں مت کرو. جس کی سمجھ میں آتی ہے اس کو تو اب یہ کیا ہے؟ جس نے بحر المعانی پڑھ کے خاتم ولایت تو اپنے پیر پہ فٹ کر دے گا. خاتم ولایت کتب پڑھ لیا، یہ کتب ہے، یہ ابدال ہے، یہ غوث. سینگ ہوتے ہیں اس کے، کیا ہوتے ہیں، کس کو کہتے ہیں؟ ایک نے کتاب لکھی خاتم ولایت ہمارے حضرت فلانے کا، وہ دوسرے طرح. یہاں سے گزرو گے ایک جگہ تمہیں غوث الثقلین ملے گا، پھر آگے جگہ غوث اعظم ملے گا، پھر وہاں سے غوث دستگیر ملے گا. ادھر سے جاؤ بورڈ لگا ہوگا. قبرستان میں چلے جاؤ، ہر قبر کے اوپر اس سے کم ہونا تو کسی نے کسی کو دیا ہی نہیں. مگر ایک لحاظ سے ٹھیک ہے، چلو کہ ایک بندے کے لیے اپنا شیخ عبد القادر جیلانی ہے، بشرط یہ کہ وہ شیخ ہو. تو ان چکروں میں مت پڑو. کیا منصب کے چکر میں مت پڑو، اللہ کا ذکر کرو. لیکن یہ اس کے ساتھ ہے، جیسے شہد کے ساتھ مکھیاں ہیں اسی طرح اس کے ساتھ یہ بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ جس سے جو کام لے گا اس کو بتا دے گا. کیا کرے گا؟ اور اس کا علم بھی دے گا اس کو کہ اس میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. اب نسبت کے بارے میں تھانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا، حضرت ہم کو کیسے پتہ چلے کہ ہم صاحب نسبت ہیں؟ میں تمہیں کس نے بتایا تھا جب تم جوان ہو گئے تھے؟ جب جوان ہوئے تمہیں کسی نے بتایا کہ تم جوان ہو گئے؟ تو اس سے ثابت ہوا کہ جب انسان مراحل طے کرتا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اب اس چیز کو گوڑائی کہنا یہ بھی مناسب نہیں، اس لیے کہ اس سے تمہارا پورا جمہور علماء وابستہ ہے. کیا ہے؟ وہ بھی گمراہ قرار پاؤ گے، کیونکہ استثناء نہیں کیے کسی بات میں. جب استثناء نہیں ہوگا اس میں کل آتے ہیں.
اور اگر آپ کہو کہ جی وہ لوگ اس سے مستثنا ہے کہ اللہ نے ان کو اس کے لیے چن لیا ہے، تو پھر نہیں آئے گا. اور آپ نے کہا کہ نہیں کوئی یہ کہے تو اس میں استثناء نہیں ہے، کیونکہ آپ نے جس پانی کو حرام کیا تو جتنے پچھلے والوں نے پیا وہ بھی پھر حرام میں آئیں گے. صرف یہ نہیں آئے گا. رہی یہ بات، کیا یہ کیفیات خاص ان تک تھے یا انسان کے ساتھ ہے؟ تو جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا کام امت سے لیا ہے تو یہ تو ولیوں کے عہدے ہیں. کس کے؟ یہ تو ولایت کے عہدے ہیں، یہ نہیں دے سکتا. اب ہمارے ہاں تصور کیا ہوتا ہے؟ ابدال کوئی چیز ہوگا نا، قطب کے آسمان کا سر ہوگا یا یہ ہوگا. میری طرح انسان ہے، پر نہیں لگ جاتے ابدال کے. وہ لکھا ہوتا ہے کتابوں میں، اڑتا ہے ادھر چلا جاتا ہے، اڑتا ہے ادھر آ جاتا ہے. یہ تو جن بھی اڑ سکتے ہیں، یہ کوئی کمال تھوڑی ہے. سارا دن جنات کا ہی کام ہوتا ہے، کل ادلتا ہے کل ہلتا ہے. ایک سیکنڈ میں مدینے میں، دوسرے سیکنڈ میں ادھر. فرق یہ کہ دوسرے کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب جو ہے نا وہ مدینے میں نماز پڑھتے ہیں. کوئی صحابی آج تک اڑتے ہوئے دیکھا تم لوگوں نے؟ کہیں کتاب میں پڑھا کہ کوئی صحابی اڑا ہے؟ سوائے سلیمان علیہ السلام کے علاوہ کسی کو مانتے ہو کہ پیغمبر جو اڑا ہے؟ حضور کے لیے براق ہے. یہ جو ہے نا وہ جنات، پہلے تسخیر زیادہ ہوتی تھی، ان ابدالوں کو جنات اڑا کے لے کے جاتے تھے، ادھر لے جاتے تھے پھر ادھر لے آتے، جو خود تھوڑی اٹھتا تھا. یہ ان کی سواریاں تھی، یہاں سے اٹھایا غائب ادھر، وہاں سے اٹھایا ادھر. اس پر ابدال کا دعویٰ کر دیا کافر ہو گیا. نبوت کا دعویٰ کیا کیا؟ گمراہ ہو گیا. یہ کافر ہوتا ہے. ابدال ولی ہوتا ہے، نبی ہوتا ہے؟ ولی. تو ولایت کا دعویٰ کفر ہوتا ہے؟ نہیں. تو ایمان کا دعویٰ بھی صحیح نہیں ہوگا. اس سے کسی کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے کہ ایک شخص کہتا ہے میں ولی اللہ ہو گیا ہوں. ہاں یہ کہو گے کسک گیا تھوڑا سا. ٹھیک ہے، اب آپ ذکر شروع کرو. تو یہ مراتب ان ذکر کے اندر پوشیدہ ہے. اچھا، یہ سلاسل کی جو ذکر ہے نا، یہ اس میں جو اس کو یہ طے کرتا ہے اس کو یہ حاصل ہو جاتا ہے. اس میں کہتے ہیں ولایت کبریٰ، ولایت صغریٰ. یہ مرتبے یا وہ منصب ہوتے ہیں اس کو، کہ بھائی اس کو جب اس مرحلے پہ پہنچا تو یہ طے ہو جاتے ہیں. لیکن میری دلیل یہ ہے کہ جس کو معرفت حاصل ہو جائے، یعنی عارف، علم حاصل ہو جائے، اس کا حقیقت کا ادراک ہو جائے، اس کو علم حاصل ہو جائے، فرق کرنا شروع ہے، سمجھ میں یہ پہنچا ہوا ہے. اور صرف جس کو نظر آتا ہے یہ ابھی پہنچا ہوا نہیں ہے، کیونکہ یہ محتاج ہے. وہ دلیل کو قائم کر سکے کہ اس کو یہ کہتے ہیں، اس کو شریعت سے یہاں سے ثابت ہے، فلانی جگہ یہاں سے ثابت ہے، یہاں سے ثابت ہے. اس معرفت کی اس کے پاس دلیل بھی ہونی چاہیے. کیونکہ خضر علیہ السلام پہ جو اعتراض موسیٰ علیہ السلام نے کیے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا تھے خضر علیہ السلام نے. آج کا صوفی جواب کیوں نہیں دیتا ہے؟ جب اس سے مولوی پوچھتا ہے تو مولوی جا کے، تو مولوی ہے ماشاءاللہ سے، اس نے جب سارا منطق شنطق پڑھا ہوتا ہے، ایک ہی سوال مارتا ہے، صوفی صاحب کے جم پر اڑ جاتے بولتے چاپلا جواب کر کے. وہ کہتا ہے اس میں سوال نہیں کیا جاتا، سوال ممنوع ہے اس میں. ممنوع شمنوع چھوڑ، یا تو جواب دے یا قائل کر. تو کشف جو تم نے دیکھا اس کو دلیل قائم کرو نا. اب ایک بزرگ نے خواب دیکھا، یا ایک نے کہا مجھے خانہ کعبہ کا کنڈا نظر آ رہا ہے. مرید نے کہا ہمارے حضرت سب سے بڑے ولی اللہ ہو گئے. کیا ہو گئے؟ دلیل کیا بنائی؟ کہ آپ نے اپنی ولایت ظاہر کر دی، کیونکہ آپ کو خانہ کعبہ کا کنڈا نظر آتا ہے. ادھر بچہ بیٹھا ہو،
آپ کے سامنے اس پر حاضری کراؤں گا. خانہ کعبہ کے اندر جا کے بیٹھے گا, کنڈا تو بڑی دور کی بات. پھر اس کو کیا کہوں گی؟ دلیل کیا دی؟ کنڈا نظر آئے, کشف ہو گیا, بس یہ ولی اللہ ہو گیا پوری دنیا. یہ بڑا ہے, یہ دلیل بنتی. ادھر دلیل بن جائے. اگر تمہیں کشف ہو جانا شیطانی ہے, اس میں استدراج ہو سکتا ہے. میں ہم کرے تو چمتکار ہے, تم کرو تو بلتکار ہے. مجھے حضور کی زیارت ہو جائے, میں تو پہنچی ہوئی سرکار ہوں, اور تجھے ہو جائے یہ تو ہندو کو بھی ہو سکتی ہے, یہ تو کافر کو بھی ہو سکتی ہے. کہتے کہ نہیں کہتے؟ یہ کون سی بات؟ مبشرات میں نے نہیں لکھے, الحمدللہ سب نے لکھے ہوں گے, میں نے نہیں لکھے. ورنہ ابھی بھی جیب میں پرچہ پڑا جس میں حضور کی زیارت اس کی ہوئی ہے. میرے سوال کا چلو تعبیر بتا دو, ظاہر جانو اس سے تعبیر کیا نکلتی ہے. حضرت خواب دیکھا کہ میں ایک کچے مکان میں ہوں, میرے بائیں جانب حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہیں, ان کے سرحانے حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر کھڑے ہیں, سامنے سے حضرت حفصہ تشریف لائی اور حضور سے مسئلہ دریافت فرمایا کہ کچی منی کا کپڑوں پر لگنے سے کپڑا ناپاک ہوتا ہے یا نہیں, مگر حضور نے جواب مرحمت نہیں فرمایا. حضرت حضور اندھیرے میں تھے, مجھے چہرہ کی دیدار نہ ہو سکے, رہنمائی فرمائے. کون ہے رویا یہاں پر جانتا ہے؟ ہاں تعبیر بتاؤ نا, آتی ہے کسی کو؟ حضور کا اس پر سکوت اختیار کرنا یہ اجتہادی مسئلہ ہے, اس میں اختلاف ہے شوافی اور حناف کا, سمجھ گئے؟ اس لیے جواب نہیں, ورنہ پھر ایک مسئلہ کی تائید ہو جاتی. یہ تعبیر ہے اس کی. سمجھے؟ سکوت اختیار کرنا, دونوں کا برحق ہونا ثبوت ہے, اور اگر جواب دے دیتے تو ایک ہی طرح. اب یہ مسئلہ پوچھا ہے, میں نے تو کتاب نہیں پڑھی ہے. ایک نے خواب دیکھا ہے کہ آپ علیہ السلام نے انگریزی بال بنائے ہوئے, کپڑے پہنے ہوئے. کافی بتانے کی چیزیں تو نہیں ہیں, اب شیطان تو حضور کے اس میں نہیں آ سکتا. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دین کو پھیلانے کے لیے ہیلا اختیار کیا جا سکتا. سمجھے؟ وہ محمدی دین کو پھیلانے کے لیے